وقفے کے بعد ایک بار پھر حج قدم بقدم میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بڑی ہی انفارمل قسم کی گفتگو ناظرین ہم کر رہے ہیں اور بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ایک حاضری کی تڑپ ہوا کرتی ہے، وہ جو ایک حاضری کی سوچ ہوا کرتی ہے کہ کس انداز سے مکے سے مدینے ایک عاشق جایا کرتا ہے اور کس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے، بس کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طور سے تانے بانے جوڑ کے آپ کو تصور میں اس حاضری تک پہنچا دیں. ظاہر ناظرین اس وقت حجاج کرام دراصل مزدلفہ میں موجود ہیں. پوری رات انہیں قیام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن بنیادی طور پر جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکے، اس فراق کا احساس کسی طور سے تو ہے نا، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے طور سے اس سفر کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک کالر کو شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی وقاص بات کر رہا ہوں، محبوب ناتھ کونسل لاہور سے. جی وقاص صاحب فرمائیے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک تعریف کرنا چاہوں گا کہ میرے میں اب رونے کی سکت ختم ہو گئی ہے اویس بھائی کو سن کے. تو بات یہ ہے کہ جنید بھائی کہ اللہ پاک آپ کی ساری ٹیم کو، آپ کی کیو ٹی وی کی ٹیم کو، اہل سنت کی مسلک کو سلامت رکھے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں، میری آنے والی نسل، میرا 2 سال کا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ ہم سب کو کہتا ہے کہ جی کیو ٹی وی دیکھنا ہے. ماشاء اللہ. اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. تو اس خصوصی دعا میں اویس بھائی کو کہیے گا ذرا دعا میں یاد رکھیں. اویس بھائی سے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے پلیز. کون سی نعت کی فرمائش؟ جی کون سی نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں؟ اویس بھائی سے نعت کی فرمائش کرنی ہے. فرمائیے. یہ حج کے متعلق ایک نعت ابھی اویس بھائی نے فرمائی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ وقاص صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہرحال یہ گفتگو بھی چلتی رہے گی، فرمائشیں بھی چلتی رہیں گی. اچھا اب ایک بات آپ کی طرف سے رہ گئی تھی. ہاں اویس بھائی کی طرف. یوسف بھائی نے تو بہت خوبصورتی سے اس یاد کا پیراہن جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی یادداشت میں کہیں نہ کہیں واقعہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو آپ بھلا نہیں پاتے ہوں گے. ایک بکس تو آپ نے نکالا تھا اس سفر کا، ایک بکس وہ جس کے اندر بڑے قیمتی یادیں جوہر کی صورت میں پڑی ہیں. میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا میں نے نعت کے دوران کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، کہاں تک ہوا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ایسی نعمت ہے کہ اس کا ہر پل جو ہے وہ بھلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو میں کیسے کہوں کہ میں یہ بھول گیا یہ یاد رہا، ایسا نہیں ہے. مدینے کی یادیں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور میں آپ کی اس سوال کا جواب بالکل نہیں دے سکتا، بڑا مشکل سوال ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی واقعہ ایسا ہو جو کبھی نہ بھول نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا. مدینہ منورہ کی حاضری کے ہر لمحے کو بندہ نہیں بھول. بے شک. اچھا ایک بات، اس بات سے قبل پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو پروگرام بھی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جناب. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. جی طارق صاحب. اویس بھائی سے بات کرنی تھی. بالکل بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. میرے یہاں وہ چھوٹا بیٹا ہے، 5 سال اس کی عمر ہے ماشاء اللہ. میں سن رہا ہوں. جی ہلو. طارق صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا. اچھا اب آن دی ہول بات کرتے ہیں ہم مویز بھائی. ظاہر ہے اس سفر کا اختتام تو مدینے کی حاضری پہ ہے، اور یہاں سے جو کچھ لوٹ کر اور سمیٹ کر اور بھر بھر کے جاتا ہے جب ایک حاجی، ایک عاشق، ایک غلام، تو پھر اس کو پتا ہے کہ میں جس در سے نوازا جا رہا ہوں یہاں پر مس کمٹمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ جو عطا ہوتا ہے وہ بڑا دائمی عطا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف نظریات ہیں.
کسی کا پیمانہ دیکھنے کا کچھ ہے، کسی کا پیمانہ دیکھنے کا کچھ ہے، لیکن سرکار کا پیمانہ جو ہے وہ ظاہر عطا کرنے کا ایک ہی، اس میں ہم ڈفرینس کر نہیں سکتے. سرکار کو پتا ہے کہ مجھے کیسے عطا کرنا ہے. میں تھوڑی سی بات طویل کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں حضرت. جی کاشف صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی کاشف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پہلے مبارکباد ہو، اتنی پیاری ٹرانسمیشن آپ نے صبح سے شائع کی ہے، بہت دل خوش ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ابھی بھی آنسو جو ہے نا جاری ہے، ساری ہے. ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میری کیفیت کیا ہو رہی. کاشف بھائی کیا محسوس کیا اس پوری ٹرانسمیشن کو؟ ظاہر براہ راست آپ کے سامنے پیش ہوئی، اس میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو 27 کی رات کو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا. ماشاء اللہ. تو وہ دیدار دیکھ کے آج وہی مدینہ میری آنکھوں میں جو ہے گونج رہا ہے. تو میری ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ قافلے جو ہے رواں دواں ہیں، ابھی ظاہر بات ہے وہ مدینے کی طرف رواں دواں ہوں گے. تو عویز بھائی کا ایک کلام پچھلے سال پڑھا تھا کہ عویز بھائی نے پڑھا تھا جو اعلیٰ حضرت کلام ہے، قافلے میں سورہ طیبہ کا مر آ جائے. اگر وہ عویز بھائی سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.